یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا۔ ہوا ٹھٹرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کو آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پر لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ایراسمس مینڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا کون ہے بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یخ ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر اسٹائلش سا لاگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین، اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر کئی دفعہ اس کو یونیورسٹی میں ضرور دیکھا تھا۔ وہ لڑکی سے خواہ مخواہ ہی بہت بری لگتی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا۔ میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میرے فرینڈز کہتے ہیں، مجھے آپ مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بد دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ ہی بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا۔ حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لاک کرتی کوف زدہ ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں، خیریت؟ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں، ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرا دیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائی اماں؟ مجھے بلا رہی تھی۔ اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور نوب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکڑو بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پر آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متورم آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ۔ اس کا رندا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو۔ ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پر کم کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہیں۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ ہوا کیا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی۔ ارم؟ وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگ گئی۔ ارم بات کیا ہوئی ہے؟ حیا بولو بتاؤ، ہم ایسی لڑکیاں ہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پر آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے جو کسی نے ادھر انٹرنیٹ پر ڈال دی ہے۔ یہ پڑھو۔ ویڈیو ڈالنے والے نے اپنا ای میل ایڈریس بھی دیا ہے، جس پہ میل کر کے پورے ڈانس کی ویڈیو حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھو۔ اس ویڈیو کو 3 دن سے اب تک سینکڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ حیا ہم برباد ہو گئے، ہم کہیں کے نہیں رہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور وہ ساکت سی اسکرین کو تکے جا رہی تھی۔ یہ کوئی بھیانک خواب تھا۔ ہاں یہ خواب ہی تھا، اور اب وہ جاگ جانا چاہتی تھی۔ اسکرین پہ رقصاں پریوں کے سراپے میں مختلف حصوں پہ کسی نے سرخ دائرے کھینچ رکھے تھے۔ جیسے ہی کوئی لڑکی کسی سٹیپ پہ جھکتی تو فوراً سرخ دائرہ ابھرتا۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ میں نے نہیں کیا۔ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کے لب کپکپا رہے تھے۔ ارم اسی طرح بلک رہی تھی۔ میں مجرا کرنے والی نہیں ہوں، میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ یہ ہم ہی ہیں حیا، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟
ویڈیو کے سینکڑوں ویوز آ رہے تھے۔ کیا وہ پورے شہر میں پھیل گئی تھی؟ اور اگر اس کے خاندان والوں تک بات پہنچی تو ابا تو مجھے گولی مار دیں گے ارم، مجھے تو زندہ گاڑ دیں گے۔ مگر یہ ویڈیو کس نے بنائی؟ ہم نے تو مووی والے کو بھی منع کر دیا تھا، کسی نے چھپ کر بنائی ہوگی۔ خاندان کی شادی پر بس عورتوں میں ڈانس کی اجازت ابا لوگوں نے دی تھی۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہمارا یہ ڈانس پورے شہر کے لڑکے انجوائے کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ کرو ارم۔ اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ تیزی سے ارم کے قریب آئی۔ میں نے اس ویب سائٹ پر رپورٹ تو کی ہے، لیکن ویب سائٹ نے ایکشن لے کر ویڈیو ہٹا دی، تو بھی یہ سی ڈی تو ہر جگہ مل رہی ہے۔ ایسی چیزیں تو منٹوں میں پھیلتی ہیں، ہم کہاں کہاں سے اسے ہٹوائیں گے؟ خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے دم سی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اگر ابا یا تایا میں سے کسی کو معلوم ہو گیا، او خدایا ہم کیا کریں گے؟ ارم نے بھی خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا اور وہ بھی بس کمرے کی ہو کر رہ گئی۔ سوچ سوچ کر دماغ پھٹا جاتا تھا، مگر کوئی حل ذہن میں نہیں آتا تھا۔ شام میں فاطمہ بیگم اس کے کمرے میں جھانکا۔ حیا اٹھو، کتنا سوگی؟ روہیل کا فون ہے امریکہ سے۔ وہ جو چہرے پہ بازو رکھے لیٹی تھی کرنٹ کھا کر اٹھی۔ روہیل کا؟ کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجنے لگا۔ کہہ رہا ہے اسے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ سکون کی ندی میں زور سے پتھر آ گرا تھا۔ روہیل امریکہ میں تھا اور وہاں پر تو لوگ عموماً سارا وقت ہی آن لائن رہتے ہیں، پھر ایسے میں اس کی نگاہوں سے اس ویڈیو کا گزر جانا عین ممکن تھا۔ خدایا اب وہ کیا کرے گی؟ اس نے پیروں میں سلیپرز ڈالے اور مرے مرے قدموں سے چلتی ہوئی باہر لاؤنج میں آئی۔ کریڈل کے ساتھ الٹا ریسیور پڑا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو حیا، کیسی ہو؟ روہیل کی آواز میں گرم جوشی تھی۔ وہ کچھ اندازہ نہیں کر پائی۔ ٹھیک، تم ٹھیک ہو؟ ایک دم فٹ۔ میں نے تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ طنز کر رہا تھا؟ کس بات پہ؟ بھائی تم ایکسچینج پروگرام کے تحت ترکی جا رہی ہو، اور بھلا کس بات کی؟ او اچھا۔ اس کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ نڈھال سی چپ صوفے پہ گری۔ ہاں جا رہی ہوں، تھینک یو سو مچ۔ ان گزرے 3 دنوں میں وہ یہ بات بھلا چکی تھی۔ کب تک جانا ہے؟ وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری کے شروع تک۔ تو کیا تم سبین پھپھو کی فیملی سے ملو گی؟ پتہ نہیں، ابھی سوچا نہیں ہے۔ اس کے پاس اس وقت سوچنے کے لیے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ کیا بات ہے؟ تم اپسیٹ لگ رہی ہو۔ وہ ذرا پریشان ہوا۔ ارے نہیں، وہ فوراً سنبھلی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے خود کو نارمل ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ فون بند ہوا تو وہ ارم کی طرف چلی آئی۔ وہ تکیا منہ پہ رکھے لیٹی تھی۔ یوں سر منہ لپیٹ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا تو کیا کریں؟ ارم نے تکیا پھینکا اور اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلے تو دونوں گھروں کے تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کرتے ہیں، تاکہ کم از کم گھر والوں کو تو نہ پتہ چلے، پھر اس کا کوئی مستقل حل سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ امید کا سرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا کسی دقت کے جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے تایا فرقان کے کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی، کیونکہ وہ رشتہ تو جھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا سب کچھ بھلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دھولا بھائی بھی آئے ہیں؟ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ بردکھوے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفع کرو اسے، آؤ سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے، تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کھڑا کر دیا۔ اور ابا؟ ارم کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کو رکی تھی۔ اندر صوفوں پہ سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے 2 سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصدِ اصرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا، با پردہ، صوم و صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھیں۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلتی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی جھکی نگاہوں سے سامنے ایک صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پر گرتے سلکی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پراعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مکید سفید پاؤں ٹخنوں تک جھلکنے لگے۔
بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری۔ انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ارم کو نہیں بلکہ وہ غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا اب کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئیں۔ جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے، جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تب ہی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا، تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت، سب صاف ظاہر تھا۔ پھر ایک دم اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس اور پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگو کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کب پوز کا بٹن اس سے دبا اور اشتہار وہیں رک گیا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی انداز میں داخل ہو رہی تھی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلوایا تھا؟ وہ بے چینی سے ان کے قریب آئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز آئے تھے، وہ نڈھال سی کہتی صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں کیا ہوا انہیں؟ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ ان کے نزدیک بیٹھی۔ انہوں نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل بہت اندر تک ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیوں انکار کر دیا ہے؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا۔ بس یہی کہا ہے کہ ہم کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافات عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اپنے گھروں پہ وہی انگلیاں اٹھتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں ہو پائی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب کھل بھی سکتی تھی۔ وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ خیر ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی تھی اور وہ صوفے پہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پہ وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کبھی کوئی رشتہ نہ آئے، آیا بھی تو یہی ہوگا جو اس دفعہ ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کی طرح تو نہیں ہوگا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائیں گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا۔ او خدایا، یہ خیال سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم ارم، بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو وہ، تب ہی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا، خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ وقت حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے سم رجسٹر کرانا کیوں ضروری ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی اس سم کا غلط استعمال نہ کر سکے۔
چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں، یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم، ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں، اور ہر سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ سائبر کرائم، ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً بتکی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پتہ تو تب چلے گا جب ہم اس ویڈیو کو وہیں رہنے دیں۔ 4 دن میں سولی پہ لٹکی ہوئی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو۔ دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کر آئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پر انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے سیو کیا ہو، اور عجیب بات یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ، جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دگ دگ کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سبانجی یونیورسٹی میں۔ پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت ابھر آئی تھی۔ اوکے، کچھ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD موجود ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روند گیا، احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام، آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جاتے۔ اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا ہے۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔
کوئی تکنیکی مسئلہ تھا جس کے باعث اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا تھا، تبھی اسے پنڈی میں اپلائی کرنا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے بھی تو ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز میں سے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزے کے لیے ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکایک کوئی اس کی کھلی کھڑکی پہ جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی تھا، ڈالی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈالی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہو رہی ہو۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈالی کے چہرے پہ نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈالی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈالی نے میرا سر کھا لیا ہے۔ اس نے آواز پر گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ ڈالی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پہ، البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیص کی آستینوں سے جھلکتے بازوؤں پہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک، سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پر ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا، جیسے جلا ہوا یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی، ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈالی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈالی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے اور اس نے جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے، ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو توانوں ڈالی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، تسا اس طرح کر رہے ہو۔ وہ جو ڈالی ہے نا، یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو، مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز سے بن بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈالی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں، ساتھ ساتھ اوپر کو اٹھنے لگیں۔ باجی جی، گل تو سنو۔ ڈالی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈالی نے پنکی کے کندھے پر ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈالی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنی چاہییں، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں۔ او چھڈو باجی جی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے رہی تھیں۔ ڈالی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطار ہارن پہ ہارن دے رہی تھی، کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا،
اس کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر کی پوروں کے قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب وہ ڈالی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا، حیا! جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تب ہی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی CDs اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، تایا، فرقان، داور بھائی، روہیل، سب۔ اور ایک طرف ارم زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پر تلے ہوئے تھے۔ دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، بے حیا! اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہی تھی۔ ڈالی، ڈالی! پنکی، بے حیا! پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی! وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیک گراؤنڈ کے پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے یہ فیصلے پہ پہنچنے میں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں، 9 بجے شارپ۔ شور! اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ رہا میجر احمد تو وہ اس سے نبٹ لے گی۔